اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والدین کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اب اگلا جو دوسرا پوائنٹ ہمارا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بد اخلاقی سے پرہیز، یعنی والدین کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا۔ اس میں معصوم اور پروردگار کا قرآن مجید میں کیا بیان ہے، وہ آیاتیں اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دیکھیے اکثر ہوتا ہے کہ کسی بات پر ناگوری میں انسان کا سب سے معمولی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے اف نکل جاتا ہے۔ لفظ اف یہ معمولی سا لفظ ہے، بہت ہی معمولی لفظ ہے، اف نکل جاتا ہے والدین کے حق میں، اور وہ آواز ہے جو کسی معمولی افسوس کے لمحات میں انسان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ یہ اف وہ آواز ہے جو انسان کے زبان پر اکثر آ جاتی ہے، اور خداوند عالم کو، لیکن یاد رکھیں یہ لفظ اف جو بیان کیا گیا ہے، خداوند عالم کو اتنا معمولی اظہار شکوہ بھی والدین کے بارے میں برداشت نہیں ہے ہرگز۔ یہ لفظ اف جو ہے، یہ معمولی سا لفظ، یہ بھی والدین کے حق میں پروردگار بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے مومنین کو اف تک کرنے سے منع کیا ہے۔ اب جیسے خداوند عالم کا ارشاد ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ قرآن مجید کا بیان فرمایا کہ تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ اب صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ ادنی الحقوق افضل علم اللہ شیء الاہون منہ لنہی عن، آنکھ ہونے کے لیے سب سے معمولی چیز اف کہنا ہے، اور خداوند عالم، اگر خداوند عالم کی نظر میں کوئی اور چیز اس سے حقیر اور معمولی ہوتی تو پروردگار یقیناً اس سے بھی منع فرما دیتا۔ یعنی خدا کی نگاہ میں اگر لفظ اف سے بھی نیچے کوئی اگر ایک لفظ آتا تو پروردگار اس سے بھی منع کر دیتا کہ خبردار اپنے والدین کو اس لفظ سے بھی کہہ کر نہ پکارنا۔ اکثر و بیشتر جیسے سماج ہے زان محترم، کہ سماج ہمارا اس کائنات میں بہت لوگ ہیں کہ جس میں والدین کی عزت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کچھ لوگ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان پر ظلم و جبر کرتے ہیں، اور جو عزت کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور جو ظلم و جبر کرتے ہیں دعا ہے کہ پروردگار انہیں ہدایت دے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت انجام دے سکیں۔ لہٰذا اب دیکھیے کہ جب پہلے مرحلے میں اف تک کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، جب پہلے ہی مرحلے میں منع کر دیا کہ اف بھی نہ کہنا، تو آپ سوچیں اگر کوئی انہیں برا کہے یا ان سے بلند آواز سے بات کرے یا ان پر ظلم کرے، ان پر جبر کرے، تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ ایک چھوٹا سا لفظ اف جو ہے خدا نے اس سے منع کیا ہے۔ بہت فکری بات ہے یہ، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ واقعاً پروردگار نے جو بات کہی ہے کہ اس پر کیا معاملہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، یقیناً یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، اسے گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ جو انسان بلند آواز سے بات کرے یا بد اخلاقی سے پیش آئے یا ظلم و جبر کرے، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ پروردگار گناہ کبیرہ اسے بتاتا ہے۔ اب آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بڑے گناہان کبیرہ یہ ہیں، سب سے پہلا بتایا ہے شرک باللہ، ناحق کسی مومن کو قتل کرنا، میدان جہاد راہ خدا سے فرار کرنا، میدان جہاد میں راہ خدا سے فرار کرنا، اور والدین کا عاق ہونا۔ یہ پیغمبر اسلام پر فرمایا۔ پھر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ والدین کے عاق شدہ سے کہا جائے گا
کہ جو تیرا دل چاہے انجام دے، یقیناً میں تجھے معاف نہیں کر سکتا. یہ بروز محشر کہا جائے گا اس شخص سے. اب آپ مختصر یہ کہ آنکھ ہونے کا نتیجہ روز قیامت مغفرت الہیہ اور جنت سے محرومی ہے. البتہ یہ واضح رہے کہ آنکھ ہونا بھی دوسرے گناہوں کی طرح ایک گناہ ہے. یعنی ماں باپ نے آنکھ کر دیا تو یہ بھی تمام گناہوں کے مقابل میں آتا ہے. آنکھ ہونا بھی گناہ کبیرہ کے معنوں میں آتا ہے. اور خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے گناہوں سے توبہ کرنے کے دروازے کھول بھی رکھے ہیں. یقیناً وہ جتنا بڑا کریم ہے، رحیم ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی و خطا ہوتی ہے یا ایسے گناہان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان سے جب پروردگار سے سجدے میں سر خم کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں. تو پروردگار اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں جتنا ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے. واقعاً والدین کی عظمت اور ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ صحیح ہیں تو ہماری آخرت بھی صحیح ہے، ہماری دنیا بھی صحیح ہے. اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، امام بھی راضی اور سب راضی. تو عزیزان محترم، یہ آنکھ کا فلسفہ پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا. تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ نے توبہ کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں. لہٰذا انسان اپنے والدین کو خوش کر کے بآسانی اپنے ماضی کو تلافی کر سکتا ہے. یعنی ماضی میں جو اس نے کیا ہے اس کی تلافی وہ کر سکتا ہے توبہ کر کے. اس مقام پر دو نقطات کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے. پہلا تو یہ ہے کہ بعض روایت میں والدین سے بد اخلاقی اور اس کے ذریعے آنکھ ہونے کے نمونے ذکر کیے گئے ہیں، بہت سارے ہیں. جیسا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا جس نے اپنے والدین کو غمزدہ کیا وہ آنکھ ہو گیا. یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے. جس نے غمزدہ کیا وہ آنکھ ہو گیا. اور ظلم تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پہ صرف غمزدہ کا ہی لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر اسلام نے، کہ جس نے بھی غمزدہ کیا. اور جو جبر کرے، جو ظلم کرے، جو بلند آواز سے بات کرے، اس کا تو اللہ ہی مالک ہے. تو غمزدہ لفظ استعمال کیا ہے. اب امام جعفر صادق کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ والدین کی طرف گھور کر دیکھنے سے بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ عظمت والدین ہے. کیا فرمایا کہ گھور کر دیکھنے سے بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے. اچھا، آنکھ ہونے کا مسئلہ اس وقت اور نہایت حساس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ جب والدین نے اپنی اولاد کے اوپر ظلم کیا ہو، اور اس کے باوجود بھی شریعت کا مطالبہ یہی ہے کہ اپنے والدین کی طرف غصہ بھی بھری نظریں نہ اٹھائیں، ورنہ وہ بھی آنکھ شمار ہوگا. مثلا ماں باپ نے اپنی اولاد کو مارا، اتنا مار دیا کہ زیادہ پیٹ دیا اسے، لیکن اولاد جو ہے بھری غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہے، تو وہ دیکھنا ہی اس کا آنکھ ہو گیا. جتنا بھی ظلم والدین کریں، جتنا بھی والدین اگر کسی بات کو روک رہے ہیں، کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہے، تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ان میں غصے بھری نگاہ سے ان سے بات کریں، ان کے رد مقابل کھڑے ہو جائیں آ کر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی آنکھ شمار ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو غصے بھری نگاہ سے دیکھے گا تو چاہے انہوں نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تب بھی خداوند عالم اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. اللہ، یہ مولا کا فرمان آپ کے پیش نگاہ تھا. آنکھ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہی ہوں، بلکہ اس کے حکم کے اندر غیر مسلم والدین بھی شامل ہیں. جیسا کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ اگر کافر بھی ہے تو کافر کا احترام ہے، ماں اگر کافرہ ہے تو اس کا بھی احترام ہے، باپ اگر کافر ہے تو اس کا بھی احترام ہے. اللہ نے کتنا مرتبہ بلند کیا ہے ماں باپ کا. کیونکہ اسلام میں والدین کے حقوق آنکھ ہونے کی ممانعت اور وہ واجبات جن کی ادائیگی کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو عملی شکل ملتی ہے، یہ سب احکام اور اب بھی اسی قوت اور مضبوطی کے ساتھ باقی ہیں واقعاً. اور ایک مسلمان بیٹے کے لیے شرک کے علاوہ
ہر چیز میں اپنے والدین کی اطاعت کا حکم اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَبِالْوَالِدَيْهِ حَمَّلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَحُنٍ وَقِصَالُهُ فِي عَامٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَبِالْوَالِدَيَّ إِلَى الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف۔ ارشاد خداوند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے میرے کلمہ اللہ نے، دیکھیے یہ بات اکثر میں بولتا ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں جتنی بھی آیت اپنے حبیب کے اوپر نازل کی وہ سب کے سب ہدایت یافتہ، یعنی میرے حبیب یہ پیغام انہیں پہنچا دیجیے، ان سے یہ کہہ دیجیے۔ کسی بھی ٹاپک پر آیت نازل ہوئی ہو، آیت اتری ہو، اللہ نے بھیجی، تو ہر آیت میں یہ کہا میرے حبیب ان سے یہ کہہ دیجیے، یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ تو یہاں بھی ہر آیت میں یہ ہے، لیکن کچھ مقامات پر ایسا بھی ہے کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو، لیکن یہ دوسری بحث ہے، بہت لمبی بحث چلی جائے گی، لیکن آپ اسے سمجھ لیں۔ اور ہم انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے، ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دیجیے، ان کلمہ پڑھنے والوں سے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے، یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دے کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک نہ بناؤ، میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو خداوند عالم ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے رہنا۔ یہ پروردگار کا ارشاد ہے۔ اب یہ سب سے عجیب مرحلہ ہے کہ جناب زکریا بن ابراہیم پہلے عیسائی تھے، یہ واقعہ آپ کے پیش نگاہ ہونے جا رہا ہے، اور بعد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف ہوئے، اور ایک دن جناب زکریا نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے والدین عیسائی ہیں، میری والدہ نابینا ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کے برتنوں میں ان کا کھانا بھی کھاتا ہوں، اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ امام نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں؟ جناب زکریا نے عرض کی اے مولا ہرگز نہیں کھاتے۔ تو امام نے فرمایا کل معہم واحسن، کہ ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، اور جتنا ممکن ہو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ زین محترم، چنانچہ جناب زکریا کوفے واپس آئے اور اپنی والدہ کی اچھی طرح خاطر و مدارات کرنے میں انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، خود ہی ان کے کپڑے دھوتے تھے اور ان کی صفائی کا خیال رکھتے تھے، جس سے ان کو بہت تعجب ہوا۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ واقعہ، آپ اسے یہ آخری واقعہ اس کے بعد ختم دعا ہے۔ تو انہیں تعجب، اس کی ماں کو تعجب ہوا، تو انہوں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ بیٹا جب تم ہمارے مذہب پر تھے تو میرے ساتھ یہ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، اور اب تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت اور نیک برتاؤ کے ساتھ پیش آ رہے ہو۔ تو جناب زکریا نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسلامی ادب اور اخلاق یہی ہے کہ پیغمبر کی اولاد میں سے ایک شخص نے مجھے اس کی ہدایت دی ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا کیا وہ نبی ہیں؟ جناب زکریا نے جواب دیا نہیں، بلکہ وہ نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے جواب دیا مگر یہ تو انبیاء کی ہدایت اور گفتگو محسوس ہوتی ہے، اکثر یہ انبیاء کا رویہ ہوتا ہے۔ تو جناب زکریا نے فرمایا، جواب دیا کہ وہ نبی نہیں ہیں بلکہ نبی کی اولاد میں سے ہیں اور امام ہیں۔ تو میری والدہ نے بے ساختہ کہا اے میرے لال، اے زکریا تم اسی دین کے پابند رہنا۔ دیکھیے عیسائی عورت کہہ رہی ہے
اپنے بیٹے کو ہدایت دے رہی ہے کہ تم اسی دین کے پابند رہنا کہ سب سے بہترین دین یہی ہے. اور ان کی ماں نے کہا بیٹا ذرا اپنا مذہب مجھے بھی سکھا دو. تو جناب زکریا نے اسلامی عقائد اور اس کی تعلیمات کو ان کے سامنے بیان کر دیا اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئی. اب دیکھیے دست قدرت خدا کی مشیت الہی دیکھیے. جب وہ مومنہ مسلمان ہو گئی، جب وہ عورت مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئی، اسلامی مذہب اختیار کر لیا، تمام قوانین ادا کرنے لگی اسلام کے مطابق، عقائد اور اس کی تعلیمات کو ان کے سامنے بیان کر دیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی. انہوں نے نماز پڑھنا سیکھی. جب نماز ظہرین کا وقت آیا تو نماز ظہر ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی، سورج غروب ہو جانے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور پھر عشاء کی نماز ادا کی. اور خدا کی مشیت الہی یہ تھی کہ اسی رات انہوں نے دنیا سے انتقال فرمایا. یہ شرف کی بات ہے. اور اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اور ایک مسلمہ اور مومنہ کی صورت میں دنیا سے گئی. سب مسلمان ان کی تشییع جنازہ میں شامل ہوئے اور احترام کے ساتھ اسلامی احکام کے مطابق انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. تو عزیزان محترم، یہ ہماری واقعاً نصیحت آمیز باتیں ہیں. انہی واقعات سے، انہی حدیث سے اور انہی دلچسپ واقعات سے ہمارے ایمان میں اور بھی زیادہ تازگی پیدا ہوتی ہے کہ جذبہ ایمانی ہمارا ابھرتا ہے. والدین کا حق، والدین کی عظمت بہت ہے، بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، لیکن حدیث میں، معصومین میں اور قرآن مجید کی آیت میں ہمارے سامنے جتنی آئی ہے ہم اسی سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. فقط والسلام.